کیا ایران کی سڑکوں پر نظر آنے والا یہ شور واقعی ہی عوامی غصے کی آواز ہے، یا ایک بار پھر معاشی دباؤ کو ہتھیار بنا کر انقلاب اسلامی کو نشانہ بنانے کی منظم کوشش جاری ہے؟ اگر یہ خالصتاً عوام کا احتجاج ہے تو پھر ہمیں واشنگٹن اور تل ابیب سے اتنا متحرک یہ دونوں پلیٹ فارم کیوں نظر آ رہے ہیں؟ وہ اتنے مطمئن کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ اور سب سے خطرناک سوال یہ ہے کہ کیا مہنگائی کا بحران محض ایک بہانہ ہے اور انقلاب اسلامی اصل میں نشانہ ہے، یا اس کے پردے میں ایران کے خلاف کوئی نیا رنگین منصوبہ متحرک میں آ چکا ہے؟ ایران میں حالیہ معاشی احتجاج کو اگر جذبات سے ہٹ کر زمینی حقائق سامنے رکھتے ہوئے تاریخی تناظر میں اور خطے کی جیو پولیٹکس میں رکھ کر دیکھا جائے تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اس پورے معاملے کو محض عوامی بغاوت یا نظام کے خاتمے کی شروعات کے طور پر پیش کرنا یہ ایک دانستہ مغالطہ ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ مغربی میڈیا کا پرانا اور آزمودہ پروپیگنڈا ہے۔ ایران ایک طویل عرصے سے معاشی دباؤ، عالمی پابندیوں، مالی ناکہ بندی، بیرونی تخریبی کارروائیوں کا سامنا کر رہا ہے، اور ایسے حالات میں معاشی بے چینی کا ابھرنا نہ حیرت کی بات نہیں ہے، نہ ہی کسی ریاست کے وجود کے لیے کوئی بڑا خطرہ۔ سب سے پہلے اس معاشی بحران کی اصل جڑ کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایرانی معیشت کے اندرونی ناکامی جو ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کی اندرونی ناکامی سے زیادہ بیرونی اقتصادی جنگ کا شکار ہے۔ امریکی پابندیوں جو یک طرفہ اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے منافی ہیں، ایران کے بینکنگ نظام، تیل کی برآمدات، زر مبادلہ کے ذخائر اور بین الاقوامی تجارتی سسٹم، تیل کے خریداروں پر دباؤ، انشورنس اور شپنگ پابندیاں، ڈالر تک رسائی بند کرنا، یہ وہ ہتھیار ہیں جن کے ذریعے ایران کی کرنسی کو جان بوجھ کر کمزور کیا جاتا ہے۔ ایسے میں ریال کی قدر کی کمی کو نظام کی ناکامی کہنا بددیانتی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ایران کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ اس سے کہیں زیادہ سخت حالات سے گزر چکا ہے۔ 80 کی دہائی میں 8 سالہ جنگ ہو جس میں پورا مغربی بلاک خلیجی بادشاہتیں اور امریکہ صدام حسین کے پیچھے تھے، اس کے باوجود اسلامی جمہوریہ نہ صرف قائم رہی بلکہ مضبوط ہوئی۔ آج بھی ایران کے ریاستی ادارے، پاسداران انقلاب، عدلیہ، پارلیمان، انتظامی ڈھانچہ مکمل طور پر فعال ہے۔ اگر یہ احتجاج واقعی ہی کسی انقلابی تبدیلی کی بنیاد ہوتے تو ریاستی نظم و نسق مفلوج ہو چکا ہوتا، جو زمینی حقائق سے ثابت نہیں ہوتا۔ ایرانی عوام میں احتجاج کا دائرہ کار زیادہ تر معاشی مطالبات، مہنگائی، تنخواہوں اور کرنسی کے معاملات تک اور مسائل تک محدود ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایسے احتجاج ہر اس ملک میں ہوتے ہیں جو شدید معاشی دباؤ کا شکار ہوتا ہے، چاہے وہ فرانس ہو، امریکہ ہو، برطانیہ یا پھر بھارت یا پھر پاکستان۔ فرق صرف یہ ہے کہ مغربی میڈیا اپنے ممالک کے احتجاج کو جمہوری اظہار کہتا ہے، جبکہ ایران جیسے خود مختار ملک میں ایسے عمل کو نظام مخالف بغاوت بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ دورہ معیار ہی اصل مسئلہ ہے۔ جہاں تک حکومت مخالف نعروں اور سپریم لیڈر کے خلاف آوازوں کا تعلق ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کسی بھی بڑے احتجاج میں چند ایک عناصر ایسے ضرور ہوتے ہیں جو عوامی غصے کو نظام کے خلاف موڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایران میں بھی یہی ہو رہا ہے، لیکن ان عناصر کی سماجی بنیاد انتہائی محدود، انتہائی کمزور ہوتی ہے۔ رضا پہلوی جیسے کردار جو دہائیوں سے امریکہ میں بیٹھ کر انقلاب کی پیش گوئیاں کرتے آ رہے ہیں، آج بھی ایرانی عوام میں کوئی مقبولیت نہیں رکھتے، کوئی حقیقی مقبولیت سٹینڈنگ نہیں رکھتے۔ علوی خاندان، امریکی غلامی، طبقاتی استحصال قومی خود مختاری کے زوال کی علامت ہے، نہ کہ کسی نجات دہندہ کی۔ یہاں مغربی اور اسرائیلی مداخلت کا پہلو بھی انتہائی اہم ہو جاتا ہے۔ جیسے ایران میں احتجاج شروع ہوتا ہے، امریکی صدر
اسرائیلی وزراء، فارسی زبان میں چلنے والے اسرائیلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور مغربی تھنک ٹینکس یک زبان ہو جاتے ہیں اور ایرانی عوام کی حمایت کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ وہ امریکہ ہے جس نے عراق کو آزادی کے نام پر تباہ کیا، افغانستان کو کھنڈر بنا دیا، لیبیا کو ریاست کے درجے سے گرا دیا اور غزہ میں نسل کشی پر اسرائیل کو کھلی چھوٹ دیے رکھی۔ اگر واقعی امریکہ کو ایرانی عوام کی فکر ہوتی تو وہ سب سے پہلے ظالمانہ پابندیاں ختم کرتا، نہ کہ مظاہرین کو مزید بھڑکانے کی کوشش کرتا۔ پاسداران انقلاب اور ایرانی قیادت کی جانب دیکھا جائے تو ان کے سخت بیانات کو بھی اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ ایران اچھی طرح جانتا ہے کہ معاشی احتجاج کس طرح رنگین انقلاب میں بدلا جا سکتا ہے، جیسا کہ یوکرائن میں ہوا، جارجیا میں ہوا، عرب بہار کے نام پر کئی ممالک میں ہوا۔ ایران کے اداروں کا یہ ماننا اور یہ کہنا ہے کہ وہ غیر ملکی مداخلت کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے، دراصل قومی خود مختاری کے دفاع کا اعلان ہے، نہ کہ عوام کے خلاف جنگ کا۔ یہ بھی قابل غور ہے کہ ایرانی حکومت ایک ہی وقت میں دو مختلف راستے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ایک راستہ مذاکرات کا راستہ ہے، بات چیت کا، اور جائز مطالبات سننے کی بات ہو رہی ہے اور مذاکرات ہو بھی رہے ہیں۔ دوسری جانب پرتشدد، مسلح یا بیرونی ایجنڈے پر کام کرنے والے عناصر کے خلاف سختی کا عندیہ دیا جا رہا ہے۔ یہ طرز عمل کسی بھی آمرانہ ریاست کا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی ریاست کا ہوتا ہے جو احتجاج، بغاوت، اختلاف اور تخریب میں فرق کرنا جانتی ہے۔ مغربی میڈیا کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ 2022 کے بعد سب سے بڑا احتجاج ہے۔ یہ محض بیانیہ سازی ہے۔ اگر ایران واقعی داخلی طور پر ٹوٹ چکا ہوتا تو وہ غزہ کی جنگ میں فلسطین کی سیاسی اخلاقی حمایت نہ کر پا رہا ہوتا، نہ ہی لبنان میں، نہ ہی عراق میں، اور نہ ہی خطے میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ مؤثر رابطہ رکھ سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران آج بھی مشرق وسطیٰ میں سب سے زیادہ منظم اور سب سے بڑی نظریاتی ریاست ہے، جس کا نظام محض سڑکوں کے احتجاج سے نہیں گرایا جا سکتا۔ آخر میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ایرانی عوام کے مسائل حقیقی ہیں، مہنگائی حقیقی ہے، معاشی دباؤ حقیقی ہے، لیکن ان مسائل کا حل نہ امریکہ ہے، نہ ان مسائل کا حل اسرائیل، نہ ہی پہلوی خاندان اور نہ ہی مغربی NGOs۔ ایرانی قوم نے اپنی تاریخ میں بارہا ثابت کیا ہے کہ وہ اصلاح اندر سے چاہتی ہے، غلامی باہر سے نہیں۔ انقلاب اسلامی کسی فوری خطرے میں نہیں ہے۔ خطرہ صرف اس بات کا ہے کہ مغربی پروپیگنڈا حقائق کو مسخ کر کے ایک خود مختار ریاست کو کمزور دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، تاکہ خطے میں جو مزاحمت ہے اس کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ یہی اصل جنگ ہے اور یہی وہ پس منظر ہے کہ جس میں ان احتجاجات کو، ان تحریکوں کو سمجھنا ناگزیر ہے۔